میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے یہ ویڈیو سٹیرائڈز کے استعمال کے بارے میں ہے۔ سٹیرائڈز کا جو جائز استعمال ہے اور جو ناجائز استعمال ہے اس کے بارے میں ہے۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں دو چیزیں۔ جو سٹیرائڈز ہیں یہ ایک پراپر لائف سیونگ میڈیسنز کی کیٹیگری میں آتی ہیں، اور اس کا جب صحیح استعمال ہوتا ہے تو وہ بہت ہی جائز ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ میں بتا دوں، جو سٹیرائڈز ہیں وہ ایک نیچرل چیز ہے جو ہر زیرو انسان کے اندر موجود ہے، ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اس کا خاص لیول ہوتا ہے۔ وہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اگر وہ نہ ہو تو زندگی ممکن نہیں۔ نہ صرف یہ، جب بھی کبھی ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، جیسے کسی کو کوئی آپریشن ہو جائے، یا چوٹ لگ جائے، یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا جو قدرتی طور پہ باڈی جب سٹریس میں آتی ہے، جیسے پریگننسی ہوتی ہے یا ایون ایموشنل سٹریس ہوتا ہے، تو ان تمام سچویشن میں قدرتی طور پر جو ہماری باڈی میں ہے سٹیرائڈ وہ لیول بڑھ جاتا ہے، چونکہ یہ قدرت نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو زندہ رہنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور زندگی جب کسی چیلنجز کو فیس کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس لیول بڑھ جاتا ہے جو کہ زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک جو لوگوں نے سٹیرائڈز کے بارے میں ایک نیگیٹو اوپینین بنائی ہوئی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کا ناجائز استعمال بہت ہوا ہے۔ تو پہلے تو میں بتا دوں اس کا جائز استعمال کیا ہے۔ ایک تو یہ بیماری ہے جس میں باڈی میں آپ کے جو اپنے سٹیرائڈ نہیں بن رہے ہوتے، اس میں تو آپ کو ایک تھوڑی سی مقدار اس کے برابر جتنی باڈی کے اندر چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو ملے گی، اور نہ صرف آپ کو ساری زندگی کھانی ہوتی ہے بلکہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو تاکید کریں گے کہ اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور باہر دنیا میں وہ ایک بریسڈ سسٹم ہے، یہاں وہ آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے، یا گردے میں یا بازو پہ ایک آئیڈینٹیفائی کرے گی کہ میں سٹیرائڈ لے رہا ہوں، تاکہ کبھی ایمرجنسی میں کہیں آپ کسی اکیلے پائے جائیں تو ہاسپٹل کے سٹاف کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص آلریڈی سٹیرائڈ لے رہا تھا، تو اس کے لیے سٹیرائڈ دینے اس کو ضروری ہے۔ دوسری بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں سٹیرائڈ جو ہیں وہ لائف سیونگ ہے، زندگی بچاتے ہیں۔ مثلا اگر بہت سویئر ریئیکشن ہو جائے کسی چیز سے، الرجی کا ریئیکشن ہو جائے، تو اس میں سٹیرائڈ جو ہے وہ فوری طور پہ دیتے ہیں۔ اتنے کہ دنیا بھر میں لوگوں کو جن کو اس طرح کا سویئر الرجی ریئیکشن ہوتا ہے، جس میں گلا گھٹ جاتا ہے، سانس بند ہو جاتا ہے، فوری موت واقع ہو سکتی ہے، اینافیلیکسس ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں میں پھر کئی دفعہ ان کو ڈاکٹروں نے پرسکرائب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ان کو ضرورت ہو، بلکہ ان کے پاس ایک انجیکشن ہوتا ہے سٹیرائڈ کا کہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے ایمرجنسی میں لگا سکیں۔ اس کے علاوہ بے شمار بیماریاں ہیں جس کو ہم آٹو امیون ڈیزیزز کہتے ہیں، ان میں سٹیرائڈ ہم یوز کرتے ہیں ایک خاص حد تک۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دوسری دوائیاں نہیں کام کر رہی ہوتی تو ہم پھر سٹیرائڈ کو یوز کرتے ہیں، عام طور پہ ایک خاص ڈوز میں ایک خاص ڈیوریشن تک، لیکن وہ ڈیوریشن کچھ دن بھی ہو سکتی ہے، کچھ ہفتے، کچھ مہینے، اور کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر، فزیشین یا کوئی اور جو اسپیشلسٹ ہیں وہ ایک پراپر طریقے سے پرسکرائب کرے گا۔ تو سٹیرائڈ کا جائز استعمال میرے خیال میں ہر وہ استعمال جائز ہے اگر کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر نے آپ کو وہ پرسکرائب کیا، اپنے نسخے پہ لکھ کے دیا ہے، تو اس نے کلیئرلی لکھی ہے کون سی دوائی سٹیرائڈ کی کون سی ٹائپ، کس مقدار میں اور کتنی دیر تک لینی ہے۔ تو اس لیے وہ تمام سچویشن جہاں پہ ایک کوالیفائڈ مستند ڈاکٹر آپ کو تجویز کرتا ہے تو وہ آپ ضرور لیں۔ ہاں البتہ خطرناک اب ہے، خطرناک تب ہے جب آپ کو کوئی ایسا شخص دے رہا ہے جو کہ کوالیفائڈ نہیں ہے اور وہ پرسکرائب نہیں کر رہا، وہ کسی چھپے ہوئے طریقے سے آپ کو دے رہا۔ چھپے ہوئے کے طریقے سے کیا ہے؟ آپ کو وہ ہو سکتا پڑیاں دے جی میں نے خود بنائی ہیں، ہربل ہے، یا وہ دوائیاں دے گا، یا پھر انجیکشن لگائے گا، بتائے گا نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو وہ جو کویکس ہوتے ہیں، یا بے شک ڈاکٹر بھی ہوں لیکن کویک نما ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ یہ سٹیرائڈ لگواتے ہیں۔
ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اسٹیرائڈ میں ایک خوبی یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی بیماری ہو، بے شک ابھی اس کی تشخیص بھی نہ ہوئی ہو، لیکن جب آپ کو اسٹیرائڈ کا ایک شاٹ لگ جاتا ہے تو آپ کی جو باڈی ہے وہ ایک طریقے سے تگڑی ہو جاتی ہے، کسی بھی بیماری کسی بھی چیلنج کو فیس کرنے کے لیے بہتر تیار ہو جاتی ہے. تو بیماری بے شک کنٹرول ہو نہ ہو، آپ عارضی طور پر بہتر محسوس کر لیتے ہیں. اس لیے وہ جو کویک ہے یا ڈاکٹر ہے وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو امپریس کرنے کے لیے کہ آپ جلدی ٹھیک ہو گئے تو وہ اسٹیرائڈ کا استعمال کرتا ہے، لیکن اندر سے جو کہ ان کو پتہ ہے کہ اس سچویشن میں اس دوائی کا استعمال جائز نہیں، تو وہ آپ کو پرسکرپشن نہیں دیتا، لکھ کے نہیں دیتا. اور اکثر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اندر اسٹیرائڈ نہیں، لیکن بڑی مثالیں موجود ہیں کہ دوائی دی ہے اس نے کہا اس میں اسٹیرائڈ نہیں، لیکن لوگوں نے اس کا جب انالیسس کرایا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر اسٹیرائڈ تھا. ایک بڑی اس میں مثال دی جاتی ہے کہ جی فلاں بندہ وہ فی سبیل اللہ دوائی دیتا ہے، کوئی چارج نہیں کرتا. چونکہ اسٹیرائڈ جو ہوتے بہت سستے. اگر کوئی شخص آپ کو فری پڑیا بنا کے دے دے تو اس کی کوئی خاص اس کے اندر اس کی کاسٹ نہیں لگتی. لیکن اگر آپ بہت ٹھیک ہو گئے، جو کہ اسٹیرائڈ سے اگر مستقل تو عارضی طور پہ تو آپ یقیناً ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ یقیناً اوبلائج فیل کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پے بیک کرنا. تو اس نے اپنی گڈ ول بنا لی، اس نے کسی نہ کسی اور فارم میں آپ سے لے لیا، لیکن وہ ایکچولی فی سبیل اللہ اس کا جو ایکشن تھا نہیں. تو اگر ایسی سچویشن ہے تو میرے خیال میں آپ کو کبھی بھی ایسی دوائی نہیں کھانی چاہیے جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ کیا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہیں آنے دینا چاہتے جس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کون ہے، تو آپ کے اندر جو کوئی چیز ایسی جاتی ہے جس کا پتہ ہی نہیں کیا ہے، تو یہ بھی بالکل غلط ہے، کہ پتہ نہیں کیا وہ چیز ہے اس کے اندر، وہ کیا نقصان پہنچائے. تو اس کا بہتر حل ہے کہ آپ پرسکرپشن لکھوائیں، جس بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ جی جو بھی دوائی آپ نے دینی ہے وہ مجھے لکھ کے دیں، تاکہ وہ لکھی ہوئی دوائی ہو. ایک تو اس کی ذمہ داری بن جائے گی، اور کیا وہ اسٹیرائڈ کا یوز اس سچویشن میں جائز تھا یا نہیں تھا، وہ ذمہ دار اس کے لیے. اور دوسرا آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ کون سی آپ دوائی کھا رہے ہیں اور اس کے کون سے اثرات آپ کی باڈی کے اوپر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں ہیں. مثلا میں کامن بیماریاں بتاتا ہوں. ایزما میں کئی دفعہ میں اسٹیرائڈ یوز کرنے پڑتے ہیں. وہ انہیلر کے رستے تو بہت ہی سیف ہیں، لیکن کئی دفعہ سویر اٹیک ہو تو گولیوں کی صورت میں بھی ہمیں استعمال کرنے پڑتے ہیں. آرتھرائٹس کی کئی قسمیں، جیسے رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، یا ایک سسٹیمک لیوپس ایریتھمیٹوسس ہے ایک بیماری، پوری باڈی اس میں افیکٹ ہو جاتی ہے، اس میں اسٹیرائڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں. کئی دفعہ کئی انفیکشنز ہیں. اب انفیکشن میں اسٹیرائڈ کا رول اس طریقے سے ہے کہ اگر سیریس انفیکشن ہے، جیسے میننجائٹس ہے ایک بیماری، دماغ کی جھلی کی سوزش یا دل کی جھلی کی سوزش، تو ایسے میں بھی اسٹیرائڈ دینا جائز ہے. کیونکہ پھر ہم یوں کوشش کرتے ہیں کہ بیماری کو فوری قابو کیا جائے تاکہ اس بیماری کے جو باڈی کے اوپر نقصان نہ آ جائے. تو اسٹیرائڈ اس میں ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے. تو اصل میں لسٹ بہت لمبی ہے، ساری میں نہیں کور کر سکتا. میرے خیال میں ایک بیسک باٹم لائن یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتا ہے، اپنے نسخے کے اوپر لکھ کے دیتا ہے کہ یہ دوائی اتنی دیر کے لکھانی ہے اسٹیرائڈ کے فارم میں، تو یوں سمجھ لیجئے وہ جائز ہے. اگر کوئی بندہ چھپا کے آپ کو دیتا ہے اور بتاتا نہیں کہ اس کے اندر اسٹیرائڈ ہے، تو وہ سمجھ لیجئے ناجائز ہے. جہاں تک اس کے سائیڈ افیکٹ کا تعلق ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے استعمال کی جائے، اور تھوڑی دیر سے مراد کچھ دن، کچھ ہفتے، کچھ مہینے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ دنیا کی سیفسٹ میڈیسن میں آتی ہے، اس کا شمار ہوتا ہے. یعنی آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آتے جب آپ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے کھاتے اور مقدار بہت زیادہ نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ یہ سال ہا سال ہی کھاتے جائیں تو پھر اس کے بہت ہی زیادہ نقصانات ہیں. یہ شوگر بھی کر سکتا ہے، یہ بلڈ پریشر بھی کر سکتا ہے، وہ معدے میں السر بھی کر سکتا ہے، آپ کی ہڈیوں کو کھوکھلا بھی کر سکتا ہے، آپ کو دماغی ذہنی مریض بھی بنا سکتا ہے، آپ کو فریکچر بھی کر سکتا ہے، آپ کو انفیکشن ہونے کا چانس بھی بڑھ جاتا ہے. تو بہت ہی بری چیز ہے اسٹیرائڈ کا لانگ ٹرم یوز، اگر یہ جائز اس کا استعمال نہیں. وہ لوگ جن کو میں نے بتایا تھا شروع میں اسٹیرائڈ کی کمی ہوتی باڈی میں، ان کو جب ہم دیتے ہیں تو زیادہ نہیں دیتے، صرف اتنی مقدار دیتے ہیں جتنی
قدرتی طور پہ ہوتی ہے، اس لیے ان کے سال ہر سال کھانے سے بھی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں آتے. تو یہ ہے ایک بریف سا ریویو اسٹیرائڈس کے بارے میں. یہ ٹیکنیکل انفارمیشن ہے، آپ اپنا مائنڈ اوپن رکھیں. اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو ایک اچھی نیت کے ساتھ پرسکرپشن کے ساتھ اسٹیرائڈ دیتے ہیں تو ضرور لیجئے، اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم مت رکھیں. لیکن اگر وہ بندہ چھپا کے دیتا ہے تو پھر اس سے آپ ضرور بچیں. اجازت چاہوں گا. عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیں.